یرمیہ 13 باب۔ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمربند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ، پر اسے پانی میں مت بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمربند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا، اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کمربند کو جو تو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے، لے کر اٹھ اور فرات کو جا، اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا، جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فرات کی طرف جا، اور اس کمربند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے۔ تب میں فرات کو گیا اور کھودا، اور کمربند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا نکالا، اور دیکھ وہ کمربند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا۔ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، وہ اس کمربند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں، کیونکہ جیسا کمربند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے، ویسا ہی خداوند فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں، تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا۔ بس تو ان سے یہ بات بھی کہہ دے کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں بھری جائے گی، اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں بھری جائے گی۔ تب تو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس ملک کے سب باشندوں کو، ہاں ان بادشاہوں کو جو داؤد کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو مستی سے بھر دوں گا، اور ان میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ کو بیٹوں پر دے ماروں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں نہ شفقت کروں گا، نہ رعایت، اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں۔ سنو اور کان لگاؤ، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے، خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریکی لائے اور تمہارے پاؤں گھپ اندھیرے میں ٹھوکر کھائیں، اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سائے سے بدل ڈالے اور اسے سخت تاریکی بنا دے۔ لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی۔ ہاں میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی، کیونکہ خداوند کا گلہ اسیری میں چلا گیا۔ بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہے کہ عاجزی کرو اور نیچے بیٹھو، کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے۔ جنوب کے شہر بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا، سب بنی یہودا اسیر ہو گئے، سب کو اسیر کر کے لے گئے۔ اپنی آنکھیں اٹھا اور ان کو جو شمال سے آتے ہیں دیکھ، وہ گلہ جو تجھے دیا گیا تھا، تیرا خوشنما گلہ کہاں ہے؟ جب وہ تجھ پر ان کو مقرر کرے گا جن کو تو نے اپنی حمایت کی تعلیم دی ہے، تو کیا کہے گی؟ کیا تو اس عورت کی مانند جسے درد ذہ ہو درد میں مبتلا نہ ہوگی؟ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ یہ حادثے مجھ پر کیوں گزرے، تیری بد کرداری کی شدت سے تیرا دامن اٹھایا گیا اور تیری ایڑیاں جبرن برہنہ کی گئیں۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے، تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس لیے میں ان کو اس بھوسے کی مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تتر بتر کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بکرا تیرا نپا ہوا حصہ ہے، کیونکہ تو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توکل کیا ہے۔ بس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تو بے پردہ ہو۔ میں نے تیری بدکاری، تیرا ہنہنانا، تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں۔ اے یروشلم، تجھ پر افسوس، تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی؟ آمین۔ یرمیہ 14 باب۔ خداوند کا وہ کلام جو خشک سالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا۔ یہودا ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے، وہ ماتمی لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں، اور یروشلم کا نالہ بلند ہوا ہے۔ ان کے امراء اپنے ادنا لوگوں کو پانی کے لیے بھیجتے ہیں، وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے، اور خالی گھڑے لیے لوٹ آتے ہیں۔ وہ شرمندہ و پشیمان ہو کر اپنے سر ڈھانپتے ہیں،
چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیمہ ہوئے۔ وہ اپنے سر ڈھانپتے ہیں، چنانچہ ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ملتی، اور گورخر اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر گیدڑوں کی مانند ہانپتے ہیں۔ ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری بد کرداری ہم پر گواہی دیتی ہے، تو بھی اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر، کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے۔ ہم تیری خطا کار ہیں، اے اسرائیل کی امید۔ مصیبت کے وقت اس کے بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا اور اس مسافر کی مانند جو رات کاٹنے کے لیے ڈیرا ڈالے؟ تو کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا؟ بہرحال اے خداوند تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تو ہم کو ترک نہ کر۔ خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا، اس لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا، اور جب سوختگی قربانی اور ہدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تب میں نے کہا، اے خداوند خدا، دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا، بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا۔ وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے، وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے۔ اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یروشلم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں ان کی برائی ان پر انڈیل دوں گا۔ اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمی، کیونکہ میری کواری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے۔ اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں، اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں۔ ہاں، نبی اور کاہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے۔ کیا تو نے یہودا کو بالکل رد کر دیا؟ کیا تیری جان کو سیون سے نفرت ہے؟ تو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لیے شفا نہیں؟ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت۔ اے خداوند، ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بد کرداری کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحقیر نہ کر۔ یاد فرما اور ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ۔ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو می برسا سکے، یا افلاک بارش پر قادر ہیں؟ اے خداوند ہمارے خدا، کیا وہ تو ہی نہیں ہے؟ بس ہم تجھ ہی پر امید رکھیں گے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب کام کیے ہیں۔ آمین۔